کہ اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، پر کیا ہو اگر کوئی کافر اللہ تعالیٰ کو ہی چیلنج کرنا شروع کر دے؟ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو خدا کو چیلنج کر کے عبرت بننے والے سب سے منافق لوگوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ تو شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنٹ ڈاؤن۔ تھامس اینڈریو، دوستو یہ جو شخص آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک برٹش بزنس مین اور شپ بلڈر تھا جو بحری جہازوں کو ڈیزائن کرتا تھا۔ یہ وہی شخص تھا جس نے دنیا کا سب سے فیمس شپ ٹائٹینک بلڈ کیا تھا۔ ویسے تو یہ ایک بہت ہی ماہر شپ ڈیزائنر تھا، لیکن یہ اپنے ٹیلنٹ کو لے کر کچھ زیادہ ہی غرور میں آ گیا تھا۔ جب اس نے ٹائٹینک بلڈ کیا تو اس سے اپنے ٹیلنٹ پر اتنا غرور تھا کہ اس نے دعویٰ کیا کہ اس شپ کا ڈیزائن اتنا پرفیکٹ ہے کہ اسے نعوذ باللہ خدا بھی سمندر میں نہیں ڈبو سکتا۔ لیکن جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ جب ٹائٹینک کو پہلی دفعہ سمندر میں اتارا گیا تھا تو اب یہ نارتھ اٹلانٹک اوشن پر پہنچا ہی تھا کہ یہ وہاں ایک آئس برگ سے ٹکرا کر ڈوب گیا تھا۔ اس شپ میں دنیا کے بڑے بڑے بزنس مین اور مشہور افراد بھی سفر کر رہے تھے، جن میں اینڈریو بھی شامل تھا۔ لیکن اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ دنیا کا سب سے بڑا بحری جہاز سمندری حادثے کا شکار ہو گیا۔ جب یہ جہاز برف سے ٹکرایا تو اس میں شگاف پڑ گیا اور تیزی سے سمندر کا برفیلا پانی اندر داخل ہونا شروع ہو گیا۔ اس وقت ٹائٹینک میں 1500 افراد شامل تھے، جن میں سے آدھے سے زیادہ ٹائٹینک کے ساتھ ہی ڈوب گئے تھے۔ اس شخص نے اللہ تعالیٰ کو چیلنج کیا تھا اور اللہ نے اس سمیت اس کے بنائے ہوئے شپ کو بھی سمندر کے اندر غرق کر دیا۔ ایون آج تک تھامس اینڈریو کی لاش بھی کسی کو نہیں ملی۔ اب بندہ اللہ کی قدرت کو چیلنج کرنے کی کوشش کرے گا تو ایسا تو ہوگا ہی۔ نمرود، دوستو دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا مسلمان ہوگا جو نمرود کو نہ جانتا ہو۔ یہ اپنے دور کا سب سے ظالم اور جابر بادشاہ تھا۔ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا اور لوگوں کو مجبور کرتا تھا کہ وہ اس کی عبادت کریں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے اسلام کی دعوت دی تو اسے شدید غصہ آیا اور اس نے ان سے کہا کہ جاؤ اور اپنے اللہ سے کہو کہ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی فوج بھیج دے۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ یہ وہی خبیث تھا جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا تھا، لیکن اللہ کے حکم سے وہ آگ حضرت ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے نمرود کا مقابلہ کرنے کے لیے مچھروں کی ایک فوج بھیجی۔ ان باریک اور چھوٹے مچھروں نے نمرود کے لشکر کا صرف خون ہی نہیں بلکہ گوشت تک نوش لیا تھا اور وہ پورے کا پورا لشکر ہلاک ہو کر برباد ہو گیا تھا۔ ان نمرودیوں کی صرف ہڈیاں ہی باقی رہ گئی تھیں۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس لشکر میں سے صرف ایک مچھر نمرود ملون کی ناک میں گھس گیا اور ناک کے ذریعے اس کے دماغ میں چلا گیا تھا۔ 400 سال تک اس مچھر نے نمرود کا وہ حشر کیا کہ یہ اپنا سر دیواروں اور فرش پر مارتا تھا۔ ایون کہ سکون پانے کے لیے یہ اپنے سر پر ہتھوڑے اور جوتے بھی مرواتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا کی سب سے ادنا مخلوق کے ذریعے اس مقام پر پہنچا دیا کہ پہلے جو لوگ اس کی پوجا کرتے تھے آخر میں یہ انہی سے جوتے کھاتا کھاتا مر گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو للکارنے والوں کا انجام ایسا ہی ہوتا ہے۔ ابراہا، 571 صدی عیسوی میں یمن کی سلطنت پر ایک ظالم بادشاہ کی حکومت تھی جس کا نام ابراہا تھا۔ اس نے یمن میں ایک گرجا گھر بنایا تھا اور یہ چاہتا تھا کہ وہاں رہنے والے تمام لوگ مکہ کو چھوڑ کر اس گرجا گھر میں آ کر اس کی عبادت کریں اور اسے اپنا خدا مان لیں۔ لیکن جب مسلمانوں نے اس کے خلاف بغاوت کی تو اس نے غصے میں آ کر قسم کھائی کہ یہ معاذ اللہ خانہ کعبہ کو گرا دے گا۔ چنانچہ یہ اپنی فوج لے کر مکہ مکرمہ میں پہنچ گیا۔ اس کے لشکر میں سپاہیوں کے ساتھ ساتھ ہزاروں کی تعداد میں ہاتھی اور گھوڑے بھی شامل تھے۔ جب یہ بیت اللہ کے نزدیک پہنچا تو اچانک آسمان میں پرندوں کی ایک بہت بڑی فوج نمودار ہو گئی اور خانہ کعبہ کا طواف شروع کر دیا۔ یہ اللہ کا معجزہ تھا کہ اس نے اپنے حرم کی حفاظت کے لیے پرندوں کا ایک بہت بڑا جھنڈ بھیج دیا تھا۔ ابراہ کے ہاتھیوں اور گھوڑوں نے جیسے ہی ان پرندوں کو دیکھا تو وہ بوکھلا کر ادھر ادھر بھاگنا شروع ہو گئے۔ ان جانوروں پر آنے والے کفار نہ صرف زمین پر گر گئے بلکہ اپنے ہی جانوروں کے پیروں تلے آ کر مرنا سٹارٹ ہو گئے۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ان پرندوں نے اللہ کے حکم سے ابراہا اور اس کے پورے لشکر کو آسمان سے پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا۔ ایون اس واقعے کے حوالے سے قرآن پاک میں ایک سورت بھی نازل فرمائی گئی ہے جس کا نام سورہ فیل ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔
फिरौन दोस्तों, अगर फिरौन को इस्लामी तारीख का सबसे बड़ा बदबख्त कहा जाए तो ये बात गलत नहीं होगी। ये मिस्र का बादशाह था। फिरौन उन बदबख्त इंसानों में से एक था जिसने खुदाई का दावा किया और कहा कि इसके अलावा और कोई खुदा नहीं है। इवन ये लोगों को अपनी इबादत करने पर मजबूर करता और जो इसकी इबादत ना करते ये उसे कत्ल करवा देता। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के पास अल्लाह ताला का पैगाम लेकर गए और इससे कहा कि वो मजलूम लोगों के साथ ज्यादती करना छोड़ दे वरना अल्लाह का अजाब इसे ले डूबेगा। इस पर फिरौन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाने लगा और इनसे कहा कि यहाँ का खुदा मैं हूँ, मैं किसी के हुक्म को नहीं मानता। इस काफिर ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और इनकी कौम बनी इसराइल को कत्ल करने का इरादा कर लिया, लेकिन अल्लाह ताला ने हजरत मूसा की मदद फरमाई और इन्हें अपनी कौम के साथ दरियाए नील पार करने का हुक्म दिया। फिरौन ने इनका पीछा करने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह ताला के हुक्म से मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के लिए दरिया में रास्ता बन गया और जब फिरौन ने इस रास्ते पर चलने की कोशिश की तो वो अपने लश्कर समेत दरिया के अंदर डूबकर गर्क हो गया। वैसे तो फिरौन पानी में डूबकर हलाक हो गया था, लेकिन अल्लाह ताला ने इसे क़यामत तक आने वाले लोगों के लिए इबरत का निशान बनाया और इसकी लाश को महफूज रख दिया। इवन हजारों साल गुजरने के बावजूद आज भी इसकी मम्मी मिस्र के म्यूजियम में